علی امین خان گنڈاپور نے بات کی، علی امین خان گنڈاپور نے بات کی کہ میرے سامنے کوئی پلان نہیں آیا، پاکستان کی سلامتی پہ ہماری جان ہماری آل اولاد قربان ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر پنجاب میں کوئی آپریشن ہوتا ہے خدا نخواستہ ہم ادھر بھی مخالفت کریں گے، لیکن اس کا فیصلہ شہباز صاحب آپ کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز کریں گی۔ کیا علی امین خان مریم نواز کے لیے پنجاب کے فیصلے کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو مریم بی بی آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے لیے آپ فیصلے کریں۔ خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا کی عوام کی مرضی کے بغیر محترم وزیر اعظم صاحب کوئی آپریشن قبول نہیں ہے۔ جائیں آخری لائن جائیں اڈیالہ میں امت کا لیڈر بیٹھا ہے، ملنگ آدمی بیٹھا ہے، معاف کر دے گا، اس سے بات کرو پھر پاکستان چلے گا۔ جب تک عمران خان اڈیالہ میں ہے پاکستان اسی طرح چلے گا۔ عمران خان کے بدن میں جو 4 گولیاں ٹانگ پہ لگی اگر وہ ماتھے یا سینے پہ لگتی کون ذمہ دار ہوتا؟ اس ایوان میں شہباز شریف صاحب آپ کو اٹھ کے اس پہ قوم کا اعتماد میں لینا چاہیے تھا کہ ہاں میرا اختلاف ہے عمران خان سے، میں اس کی سیاست سے ایگری نہیں کرتا، لیکن وہ میرے ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، آج میں وزیر اعظم ہوں، میں فیصلہ کرتا ہوں، میں حکم دیتا ہوں۔ جو ہاتھ عمران خان کی گردن تک گئے ہیں وہ ہاتھ میں اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ دوں گا۔ ایک پاکستانی سے اس کی شناخت آپ کیسے چھین سکتے ہیں؟ انہی حرکتوں کی وجہ سے تو 71 میں پاکستان ٹوٹا تھا۔ اس لیے عمران خان آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھو حمود الرحمان کمیشن، وہ غلطیاں نہ دہرائیں جس کی وجہ سے ایک سیاستدان پہ تو ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ اور اس پہ داغ لگا دیا، لیکن اس شخص سے نہیں پوچھا جس کے نیچے ملک 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ کیوں جنرل یحییٰ سے سوال نہیں ہو سکتا؟ بھٹو تو پھانسی چڑھ گیا، ان سے کون پوچھے گا؟ آپ بھی تو ستائے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب، صرف ہم تو ستائے ہوئے نہیں ہیں، آپ بھی تو ستائے ہوئے ہیں۔ علی محمد صاحب کا مائک۔ جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و آل محمد۔ 28 نمبر کٹ موشن میں نے موو کی تھی جس کا عنوان ہے کہ پاکستان میں جو لالیسنس ہے، بڑھتی لاقانونیت ہے، وہ آئین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارا لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، اور پاکستان کے تمام مسائل کا حل آئین پہ عمل کرنے میں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ماضی قریب میں جو ہوا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کیوں ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں، اور کل تو سپریم کورٹ میں ایک محترم جج صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم ججز نے بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے پاکستان میں؟ کیا پاکستان آج آزاد ہوا ہے؟ اور یہ غدار کی بات کب سے شروع ہوئی ہے؟ کون ہے یہاں پہ غدار؟ اور کس وجہ سے کچھ محب وطن پاکستانیوں کو پاکستان چھوڑ کے پاکستان سے باہر اپنی جان کی امان کے لیے در در چھپنا پڑ رہا ہے؟ ارشد شریف کا آخری عمل پاکستان میں تھا، پاکستان کا سب زلالی پرچم لہرا کے وہ پاکستان سے باہر گیا، اور اس کی بوڑھی ماں کے پاس اس کی شہید لاش آئی۔ عمران ریاض ایک صحافی ہے، صحافی برادری کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آپ نہیں بات کرتے؟ عمران ریاض کو جو اس کے ساتھ ہوا ہے، میرا بھائی نہیں ہے لیکن میرے رشتے کا بھائی ہے، مسلمان ہے، جرنلسٹ ہے، ہمارے خلاف بھی باتیں کی ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے ارشد شریف شہید کے ساتھ اسی کے پاور پلے میں بیٹھ کے عمران خان تحریک انصاف کے خلاف سخت ترین پروگرام اس نے کیا، میں نے اس کا جواب دیا، لیکن میں آواز اٹھاتا ہوں کہ ارشد شریف اس دھرتی کا بیٹا تھا، اس وقت سٹنگ وزیر اعظم فارم 47 کے ہیں لیکن عہدے پہ بیٹھے ہیں، احترام واجب ہے۔ پھر بھی میں محترم شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت تھی اور ابصار عالم صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ کی جماعت سراپا احتجاج تھی، آپ وزیر اعظم تھے جب ارشد شریف شہید ہوا، آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ اس کی بوڑھی ماں در در پھرتی رہی، عمران ریاض کے بدن سے احرام کھینچ کے اس کو اتار دیا گیا، حج پہ جانے سے روکا گیا۔ کس نے روکا؟ کیا آپ کے حکم سے روکا گیا شہباز شریف صاحب؟ اگر آپ نہیں روکا تو آپ وزیر اعظم ہیں، میں کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں پوچھتا، میرا کام کسی پنڈی شنڈی سے نہیں ہے، میرا کام اپنے ملک کے وزیر اعظم سے ہے، یا انصاف دیں یا اپنے عہدے سے آپ اتر جائیں۔ اگر ہم نے نہیں کیا ہمیں بھی حق نہیں تھا، اگر آپ نہیں کر سکتے آپ کو بھی حق نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے، مفہوم ہے کہ آپ جب لوگوں کو اللہ کی مساجد میں جانے سے روکتے ہیں آپ پہ اللہ کا غصہ آتا ہے۔ عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا میں حیران ہوں، اسلامک تاریخ میں اس کی مثال شاید نہیں ملتی کہ ایک شخص حج پہ جا رہا ہے، کیا کر لیتا وہ؟
साबिर शाकिर को देखें, आज मैंने सुना कि कुछ पाकिस्तानियों के आप शनाख्ती कार्ड बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं मेरे खिलाफ बाकायदा वीलॉग्स करते हैं। मैं नहीं जानता उनको जाती तौर पे, लेकिन एक पाकिस्तानी से उसकी शनाख्त आप कैसे छीन सकते हैं? इन्हीं हरकतों की वजह से तो 71 में पाकिस्तान टूटा था। इसलिए इमरान खान आपको कहते हैं कि आप पढ़ो हमूद रहमान कमीशन, वो गलतियां ना दोहराएं जिसकी वजह से एक सियासतदान पे तो इधर हम उधर तुम का नारा और उस पे दाग लगा दिया, लेकिन उस शख्स से नहीं पूछा जिसके नीचे मुल्क 2 टुकड़े हुआ था। क्यों जनरल यहया से सवाल नहीं हो सकता? भुट्टो तो फांसी चढ़ गया, इनसे कौन पूछेगा? आप भी तो सताए हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, सिर्फ हम तो सताए हुए नहीं हैं, आप भी तो सताए हुए हैं। जहां जर्नलिज्म की आज शहबाज साहब ये हालत है, वहां आपकी और हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स की क्या हालत है? इसी ऐवान का एक साबिक वजीर आजम, पिछली स्पीच भी मैंने कहा, जिस ओहदे पे शहबाज साहब आप आखिरी 2 मिनट, जिस ओहदे पे शहबाज शरीफ साहब आप तशरीफ फरमा है, इसी पे मेरा लीडर इमरान खान भी था। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ ये हुआ होता, इमरान खान को दिन दहाड़े साबिक वजीर आजम को गोलियां मारी गई, लॉलेसनेस की बात होती है। हम आज लियाकत अली खान शहीद को रोते हैं, बेनजीर साहिबा को रोते हैं। आप मुझे बताएं, इमरान खान के बदन में जो 4 गोलियां टांग पे लगी, अगर वो माथे या सीने पे लगती, कौन जिम्मेदार होता? इस ऐवान में शहबाज शरीफ साहब आप कोर्ट के इस पे कौम का एतमाद में लेना चाहिए था कि हाँ, मेरा इख्तिलाफ है इमरान खान से, मैं उसकी सियासत से एग्री नहीं करता, लेकिन वो मेरे मुल्क का वजीर आजम रहा है। आज मैं वजीर आजम हूं, मैं फैसला करता हूं, मैं हुक्म देता हूं। जो हाथ इमरान खान की गर्दन तक गए हैं, वो हाथ मैं अपने हाथों से उखेड़ दूंगा। पाकिस्तान के वजीर आजम पे पड़ने वाला हाथ रोकना होगा 25 करोड़ अवाम को। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आज जहां हमारी बहन मरियम नवाज वजीर आला है, हालांकि शहबाज साहब आपको भी पता है, हमें भी पता है, आप मियां साहब, मरियम बीबी, हमारे ख्याल में, हमारी मालूमात, हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक आप डिसएग्री करें, आप लोग हार चुके हैं, लेकिन फिर भी आप बैठे हैं। मैं ये सवाल रखता हूं, आपकी वजारत उज़्मा में डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर के साथ क्या हो रहा है? आलिया हमजा के साथ क्या हो रहा है? और एक तरफ हमारा बड़ा भाई बैठे हैं, राना साहब तशरीफ फरमाएं। राना साहब ने अच्छी बात की, आपने कहा मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालें, लेकिन राना साहब आप चेक कीजिए, शहबाज साहब आप चेक कीजिए, जब सियासतदान बैठ के मसाइल का हल निकालने की बात करते हैं, कहीं से कुछ लोग किसी और के भेष में आके हमारे रऊफ हसन को यहां पे छुरी मारते हैं। मैंने खुद देखा है, इतना और ऊपर होता उसकी शहरत कट गई होती। ये क्यों ऐसा हो रहा है? शहबाज शरीफ साहब, कल अगर अफसार आलम को उठा के अगवा करना गलत था, तो आज इमरान रियाज को उठा के अगवा करना भी गलत है। और इसी कुर्सी पे शहबाज शरीफ साहब आपके पुराने साथी हैं, मैं फिर एहतराम का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा, बात करूंगा दलील से। यहां शेख रशीद बैठे होते थे, पूरी कौम देख रही है, मैंने भी जेल काटी है, लेकिन मैं अदालत के नीचे जेल में था, लेकिन वो अल्लाह का वली कहता है मैंने चिल्ला काटा। शहबाज साहब आप पता कीजिए वो कौन लोग हैं, वो जेल में क्यों नहीं था? शेख रशीद जेल में क्यों नहीं था? अगर वो जेल में होता, अपना मुकदमा वकीलों के जरिए लड़ता। वो कौन सी ताकतें हैं जो इतने सीनियर सियासतदान को उसको उठा के उसके चिल्ले कटवाते हैं? क्या हुआ? आखिरी बात जी,